اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ احباب نے ابھی تراویحیں ادا کی ہیں، آپ مجھے اور یقیناً تھکے ہوئے کچھ ہیں، لگ بھی رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک آپ کی تھکاوٹ کو ختم کر دے اور کتاب و سنت کے بیان سے آپ کے سینوں کو منور کر دے۔ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہونا۔ مسلم کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا لے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر دیکھا جائے
تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے، چاہے وہ احجار ہوں، اشجار ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، پانی ہو، آگ ہے، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور آرڈر کو مانتی ہیں۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے پانی کو چلنے کا اور بہا کے لے جانے کا تو پانی بہا کے لے جاتا ہے، پانی چلتا ہے، جب رب اسے روک دے تو پانی رک جاتا ہے۔ پہاڑوں کو چلنے کا آرڈر رب دیتا ہے، پہاڑ چلتے ہیں، اور کہیں بننے کا آرڈر دیتا ہے تو بن جاتے ہیں، کہیں ختم کرنے کا آرڈر دیتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ مالک کا تو آرڈر ہی آتا ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ رب کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، انکار نہیں ہوتا۔ جسے ہم کہتے ہیں بھئی سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، یہ سیلاب اور زلزلہ اپنی مرضی سے آتا نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کو مانتی ہیں، میری بات نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا کی ہر چیز میرے اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے، کوئی چیز بھی نافرمانی نہیں کرتی۔ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، کمی کوتاہی اس سے ہوتی ہے، لیکن کبھی دنیا کی چیز نے انکار نہیں کیا۔ سورج رب کے آرڈر کے مطابق چلتا ہے، ستارے رب کے آرڈر کے مطابق چلتے ہیں، چاند اللہ کے آرڈر کے مطابق چلتا ہے، کوئی کسی کو بائی پاس کر کے آگے نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ان کے لیے، آرڈر ان کے لیے۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کو مار رہی ہیں اور ہم بھی مار رہے ہیں، ہم بھی مسلم ہیں، وہ بھی مسلم ہیں، فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ چیزیں تو ہمارے تابع تھیں، ہمارے لیے رب نے بنائیں۔ آسمان کا سورج، چاند، ستارے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائیں، اور یہ اللہ کے حکم کو مانتی ہیں۔ اور یہ ابن آدم جس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، یہ اس سے عاری نظر آتا ہے۔ اور جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، رب کا قرآن پڑھتا ہوں، تو مجھے نظر کیا آتا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ زور سے بولے، سلفی صاحب کو بندی لاتی جی، سبحان اللہ تے کیوں جی؟ ذرا زور سے بولیں۔ اللہ کہتا ہے یہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں میری تسبیحات کو بیان کرتی ہیں۔ کبھی میں پہاڑوں کو دیکھتا ہوں، داؤد نبی کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کریں، پرندے بھی اللہ کا ذکر کریں، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ ابن آدم تجھے اور مجھے کیا ہو گیا؟ ہمارے بنانے کا مقصد یہ ایک تھا، ہم اپنے مقصد سے ہٹتے نظر آتے ہیں، ہم بڑا احسان کرتے ہیں۔ جی آج میں نے قاری صاحب کے ساتھ مل کے بڑا قیام کیا، اور قیام میں نا قاری صاحب نے تے ساڈی وٹ کڈ کے رکھ دیتی۔ قاری صاحب نے نا چھڈیا نہیں۔ اگلے دن میں خیر پور کے علاقے میں گیا، عجیب مسئلہ سنا، امام صاحب نے نماز لمبی کر دی، سلام پھرا تو بابے نے دے تھپڑا، تو نے نماز اتنی لمبی پڑھا دی، یا اللہ رحم نازل فرما۔
ہمیں تو اس میں سکون ملنا چاہیے، جب قرآن پڑھیں ہمیں سکون ملنا چاہیے، قرآن سنیں سکون ملنا چاہیے، اور ہم اس عبادت سے دور نظر آتے ہیں۔ کیا فرق ہے پھر؟ اگر یہ دنیا کی چیزیں میرے اللہ کی باتیں مانتی ہیں، دیکھ لے پھر چھری کو آڈر ہوا، چھری اسماعیل کو کاٹنا نہیں ہے، اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا، چھری نے نافرمانی نہیں کی ہے، آگ کو آڈر آ گیا، اس کو جلانا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں ہے، موسیٰ نبی کو آڈر آ گیا، میرے موسیٰ نبی کے لیے آڈر آ گیا پانی کو، راستہ ترک کر دینا ہے، راستہ مل جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، فرمایا کنویں کے اندر اس کو ڈبونا نہیں ہے، ساری چیزیں مانے جا رہی ہیں، اور یہ ابن آدم جس کو ہر موقع پہ یہ پیغام ملا، ابن آدم مان اس کو جو سب کو تجھے عطا کرتا ہے، مان اس کو، تسلیم اس کو کر جو تیری روزی کا بندوبست کرتا ہے، تجھے عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے شاید اس طرح میری روزی نہیں بڑھ رہی جب تک کہ چھینا چھپٹی نہ کر لوں، جب تک کہ جاتے ہوئے میری ماں اور بہن میری عزیزہ روڈ پہ جا رہی ہے۔ یار پہلے لوگوں میں غیرت ہوا کرتی تھی، خواتین کی طرف آنکھیں نہیں اٹھتی تھی، اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، سرے بازار جاتے ہوئے پرس چھین لینے ان سے، ان کی چیزیں بھی چھین کے چلے جانا، زیور بھی اتروا لینے، بھائیوں کے موبائل چھین لینے۔ اور جس طرح وہ بڑا ایک مشہور لطیف ہے نا کہ اس نے سنانا تو نہیں چاہیے، کہیں یا اللہ کوئی اور ہی نہ بن جائے بات، آج کل موبائل ہماری اس طرح کی کمزوری ہو گیا جس طرح نسوار ہے۔ اس نے کہا تھا اگر یہ نہیں نہ ملے تو بس ساری دنیا تباہ ہو گئی ہے، اس طرح موبائل ہے، اور یہ اللہ کے بندے موبائل بھی چھین کے لے جاتے ہیں، یار موبائل بھی چھین کے لے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے ہم امیر بن جائیں گے، ہماری روزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ مت یہ سمجھ، دنیا کی چیزیں چھین کے اپنی روزی میں اضافہ نہ کیا کر، تو ماں کے بطن میں تھا جب میرے اللہ نے تیری روزی کا فیصلہ کر دیا تھا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، بلکہ 4 مہینے کا جب روح پھونکی جانے لگی تھی اس وقت 4 چیزوں کا آرڈر آ گیا، بِکَتَبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، اس کا رزق لکھ دیا جائے، اس کا اجر لکھ دیا جائے، سعید او شقی، اس کو جو ہے زندگی اچھی گزرے گی یا امتحانوں والی گزرے گی، ابھی بھی نہیں سمجھا، اللہ کا قرآن سن لے، رب نے جو تیرے بارے میں فیصلے کر دیے، رزق کے حوالے سے جو فیصلے کیے، کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زور سے بولیں فرمایا ہم نے تو تمہاری روزی کا بندوبست کر دیا۔ پھر میرے بھائی جب رب نے تیرا رزق لکھ دیا زمین پہ ہر چلنے والے کے لیے، لوح محفوظ میں رکھ دیا، پھر تو چھین کے رزق میں اضافہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پھر لوگوں کا حرام مال لے کر کے اضافہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے حضرت جی ہم تو حرام کھاتے نہیں ہیں، ہم نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی سود نہیں کھایا، ہم حرام سے بچے ہوئے۔ میں نے کہا غور کر ذرا، تسلی سے بیٹھ کے سوچنا، بہنوں کی میراث ادا کی کہ نہیں کی؟ بہنوں کی میراث، بیٹیوں کی، ذرا بتانا، بیٹیوں کی میراث، بہنوں کی میراث، ان کے حقوق کھا گیا یا ادا کر دیے؟
اگر تو نے کھا لیے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر جو ساری ساری راتوں کا قیام کرتا ہے، کہتا ہے قیام کر کے جنت لے لوں گا، میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام کے ساتھ پلا ہو۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من الصوت، وہ کبھی بھی جسم جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام کھا کھا کے پلتا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا النار اولا بہ، جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ پھر کہتا ہے جی میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، سلوی صاحب یہ کیا حدیثیں سناتے رہتے ہو؟ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ کیا کہتے رہتے ہو؟ جی جی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب جی میرے لیے دعا کر دینا، میرا رب مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں دعا کروں اور وہ قبول ہوتی چلی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا اعلان کیا؟ آپ نے فرمایا اطب مطعمکا، اطب مطعمکا، اپنا کھانا حلال کا کر لے، اپنا کھانا حلال بنا لے، پاکیزہ بنا لے، جو مانگے گا رب عطا کرتا چلا جائے گا۔ کبھی یہ سوچا ہم نے اگر ہمارا ایمان، گجر چوک کے میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اگر ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کا فرق نہیں سکھلاتا تو سمجھنا کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اگر ہمارا ایمان بھائی بہن عزیز پڑوسی کے حقوق نہیں وعدے کرتا تو سمجھنا کہ کمی ہے۔ اگر چھپا کے چوری سے مال کو جمع کر کے پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں گا، حج کروں گا، تو سمجھنا ایمان میں کمی ہے۔ اور جب ایمان اعلیٰ ہوتا ہے پھر رب مقام بھی عطا کرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھے، کوئی نہیں جانتا، کوئی تعارف نہیں ہے، بلکہ کالا رنگ ہے، دیکھنے میں کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ۔ کہتے ہیں بلال کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، امیہ کا غلام ہے۔ آج جب بلال نے کلمہ پڑھ لیا جس کا کوئی تعارف نہیں تھا، اب تعارف ہونے لگا، مسلمان بن گئے۔ پھر جب آزمائشیں آنے لگی، ماریں پڑنے لگی، بازاروں کے اندر گھسیٹا جانے لگا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اب اس کے ایمان کی وجہ سے تعارف ہونے لگا۔ اتنی مار کھا کے بھی کیا کہتا ہے احد، ایک کو ہی مانتا ہوں۔ جبلِ قبیس سے گرایا گیا، ہوش آئی تو پوچھا کس کو مانتے ہو؟ کہا ایک کو مانتا ہوں۔ اب اس کے ایمان کا تعارف ہوا، میرے نبی کو بھی پتا چلا، صدیق کو بھی پتا چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر صدیق سے خریدنے کے لیے جب آتے ہیں، آج سودا ہونے لگا امیہ کے ساتھ، ایک کالے رنگ کا موٹے موٹے اونٹوں والا لے کر کے دو سفید چٹے رنگ کے سفید موٹے موٹے دو غلام دے رہے ہیں۔ امیہ بھی سوچ رہا تھا صدیق کو کیا ہو گیا، ایک کے بدلے میں دو دے کر کے لے رہا ہے۔ اب یہ خرید و فروخت ہوگی، ایمان کی وجہ سے بلال کا مقام بنا، صرف خرید و فروخت تک بھی نہیں رہا، اللہ نے شان کتنی پھر عطا کی ہے، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز پھر جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کون ہے سلفی صاحب؟ کالا رنگ تے حبش دے رہن والا، کیتا پیار نبی نال دل لا کے، کافر کہن بلال نو چھڈ کلمہ،
پتھر سینے چ مار کے ٹل لا کے تے گیا بلال کلمہ نہیں چھڈنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڈیا ہر سونی شکل تے تل لا کے جس کے تل نہیں ہے نا وہ لگواتا ہے جی جس کے تل سیلفی صاحب نہیں ہوتا نا کہ لگا دو بچوں کو ادھر لگا رہا ہے خواتین بیویاں کو ادھر لگا رہی ہے کوئی ادھر لگا رہی ہے یہ پھر میرے مالک نے شان عطا کیا ہے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے تے پھر اذان تک لے سونا پوچھے جبریل دے کولوں جنت چ چلدا کون ہے ہور پیا چلدا اے زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا زور سے بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ چ جمال تکیے حبشے دا ایک لال تکیے سونے دا وہی بلال تکیے ہوراں دے وچ شور پیا چلدا اے زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا پھر رب یہ مقام عطا کرتا ہے حشر دے آڑے عرش دے تھلے نوری بھی سارے کٹھے ہو سن بانگاں دیون والے سارے ممبراں اتے پھبے ہو سن وچ بھی چالے بلال پیارا باقی سجے کھبے ہو سن او جس ویلے بلال دی اذان دا شور پیا چلدا اے زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہا تھا اگر آپ کا ایمان آپ کو آگے نہیں لے جاتا اچھا پرچیاں لکھ لیا جڑیاں فرمائشیں آ گئی نے تے ادھے گھنٹے دے وچ ہی سناؤں گا حاجی صاحب معذرت دے نال پھر ٹائم کی پابندی لگا کے فرمائشیں نہیں پڑھ کی جاتی اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ یا اللہ ہمارے آدھے گھنٹے کو 2 گھنٹوں جتنا بنا دو رب روک سکتا ہے نا ٹائم کو کیوں جی اور آپ میں بھی وسعت آ سکتی ہے کہ نہیں جو آدھے گھنٹے والے وہ ہاتھ نیچے رکھیں جو زیادہ سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اوپر بلند کریں ماشاء لو جی بھائی صاحب بھی نال ہی انگلی چوک لئیے اللہ قبول فرمائے عرض کر رہا تھا اگر آپ کا اور میرا ایمان ہمیں برائی سے نہ روک دے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ رمضان کا مہینہ آپ کا روزے رکھنا اور قرآن پڑھنا اگر آپ کو جرموں سے نہ روک دے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے راتوں کو جاگنے کا اگر آج سے پہلے بڑے جرم آپ نے اور میں نے کیے لیکن آج اگر عزم کر لیا اور ندامت کے آنسو اس پہ گرا دیے کہ اللہ جی جرم ہو گیا ہے پھر میرا رب مقام بھی عطا کرتا ہے پھر میرا اللہ شان بھی عطا کرتا ہے غور کرنا ذرا جرم ہونے کے بعد اس پہ ڈٹنا نہیں ہے جرم ہونے کے بعد اس پہ اکڑنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے
دور کے اندر جب بنو قریظہ کا مسئلہ خراب ہو گیا، میرے نبی نے روانہ ابو لبابہ کو کیا، ابو لبابہ جا کر کے حالات معلوم کر کے لوگوں کا پتہ کر۔ جب وہاں گئے، جا کر کے دیکھا کہ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی سامنے آ گئے، بڑے مرد عمر کے حضرات لوگ بھی سامنے آ گئے۔ ابو لبابہ کچھ کیجئے، ہمیں کچھ بتلائیے، ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا، ہمیں بتلا دو۔ ابو لبابہ ان کی باتیں سنتے رہے اور باتوں کو ٹالتے رہے، کیونکہ راز جو تھا اس کو بیان نہیں کرنا تھا۔ آپ باتیں سن رہے ہیں اور ان کو ٹال رہے ہیں۔ آخر جب بوڑھی اماں اور ماں کا ایک بڑا رتبہ ہوتا ہے، بوڑھی بوڑھی خواتین سامنے آئیں، مرد حضرات بھی سامنے آئے۔ ابو لبابہ اتنا تو بتا دو فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ابو لبابہ کی زبان تو خاموش ہے، ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیا، یوں اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا۔ اشارہ کیا، خود فرماتے ہیں اشارے کے بعد مجھے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ابو لبابہ تو نے غلط کر دیا، تیری غلطی ہے، تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابو لبابہ نادم ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ غلطی ہو گئی ہے، اور جلدی سے دوڑتے ہوئے روتے ہوئے مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں۔ جانا تو اللہ کے نبی کے پاس تھا، لیکن وہاں نہیں جاتے، سیدھے وہاں چلے جاتے ہیں۔ جا کر کے مسجد کے ستون کے ساتھ ریاض الجنہ کے اندر اپنے آپ کو باندھ لیا اور روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جی جرم ہو گیا، غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دینا، لیکن نادم ہے اس بات کے کہ واقعی مجھ سے جرم ہو گیا۔ میرے نبی تک خبر جب پہنچتی ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آتا، نہ اس کے لیے استغفار کرتا، اب اس کا معاملہ ہے اللہ خود ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنائے گا۔ ابو لبابہ بندہ ہوا اللہ کے سامنے روتا ہے۔ کھانا کھانے کا ٹائم ہوا، ابو لبابہ جی کھانا کھا لو، فرمایا کھانا نہیں کھاؤں گا، پیوں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں۔ سب کہتے رہے لیکن کیا ابو لبابہ تیرا بھی ایمان تھا، غلطی ہو گئی، رب کو مناتے رہے، ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، میری تحقیق کے مطابق 7واں دن چڑھا، ابو لبابہ کبھی ہوش آتی ہے، کبھی بے ہوش ہوتے ہیں۔ اب جب ہوش آئی، میرے نبی کی طرف سے بشارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ کی برات کا اعلان آ گیا۔ ایک صحابی آیا، کہتا ابو لبابہ کھول اپنے آپ کو، فرمایا نہیں نہیں، میں تب مانوں گا کہ میری برات کا اعلان ہو گیا، اللہ کے نبی خود آئے، آ کر کے مجھے کھول دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو لبابہ کو کھولا گیا، اور میں دعوت دینا چاہتا ہوں جو بندہ بھی مدینے میں جائے، مکہ میں جائے، اللہ سب کو لے جائے، اللہ سب کو لے جا، اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، جتنی اونچی جو آمین کے اللہ اس کو ذرا جلدی لے جا، اللہ ہم سب کو لے جا۔ آج بھی جائیے مسجد نبوی کے اندر ایک ستون ہے جس کا نام ہے لباب، استوانہ تو ابھی لبابہ، مسجد نبوی کے ریاض الجنہ کے اندر جا کر کے گن لینا، یا کسی کو فون کیجئے ہمیں ذرا وہ دکھا دو ستون، لکھا نظر آئے گا استوانہ تو ابھی لبابہ۔ ابو لبابہ والا ستون آج بھی موجود ہے، لکھا ہوا ہے، جہاں ان کی توبہ ہوتی ہے۔ پتہ چلا جرم تو بندے سے ہو سکتا ہے، لیکن جرم پہ ڈٹنا نہیں ہے، غلطی پہ ڈٹنا نہیں ہے، اور دنیا والوں سب سے بڑا جرم دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ انداز ایسا آ گیا
طریقہ ایسا آ گیا کہ بندہ شرک کر رہا ہوتا ہے اور وہ محسوس بھی نہیں کرتا. بندہ کر شرک رہا ہوتا ہے اور وہ محسوس بھی نہیں کرتا. مثال کے طور پہ آپ نے کبھی بسوں میں سفر کیا ہو نا, صبح صبح جو بسیں پنجاب یا آگے پیچھے جاتی ہیں نا, پہلے حصے میں قوالی چلتی ہے. شروع میں نا فجر کے ٹائم نا کیا ہوتا ہے, پہلے قرآن کی کیسٹ لگے گی 10 منٹ یا 5 منٹ, پھر آواز پیچھے سے آتی ہے یار یہ بدلو بھائی. اچھا, پھر وہ ضروری سمجھتے ہیں جس طرح فرض نماز کے بعد سنتے پڑھی جاتی ہے نا, وہ ضروری سمجھتے اب قوالی چلنی چاہیے, یہ بھی نیکی کا کام ہے, یہ ہم کر لیں. اور اس وقت جب قوالی چل رہی ہوتی ہے تو قوالیوں کے اندر جو باتیں لوگوں کے دماغ میں ڈالی جاتی ہیں, یہ قوالی آپ نے سنی ہوگی کہ بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ, سنا ہے نا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنے والا اور اس پہ عقیدہ رکھنے والا کبھی نہیں سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کہنے والا اور عقیدہ رکھنے والا کبھی نہیں سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی کہتے ہیں جو لینا ہے لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا رکھا کیا ہے. اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا رکھا کیا ہے. اس انداز سے لوگوں کے عقیدے خراب کیے جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا جرم ہے شرک, لیکن اس کو شرک والے جرم کو جرم مانتے نہیں, جرم سمجھتے نہیں. اور ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ جھولیاں بھرنا کس کا کام ہے؟ آپ آئیں تو صحیح. مشکل کشائیاں کرنا کس کا کام ہے؟ بگڑیاں بنانا کس کا کام ہے؟ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. سلفی صاحب تیرے در پہ, ہم اللہ کو کہتے ہیں تیرے در پہ آنا ہمارا کام تھا, ہماری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. کہاں تیرا در اور یہ میری جبیں, تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں, جسے کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. تیرے در پہ آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. بھر دے جھولی میری اے خدایا, سب کو عطانا تیرا کام ہے. کیوں جی؟ سب کو عطانا تیرا کام ہے. سب نے مل کر تھی خلیل کے لیے چیخا جلائی, اس چیخا سے بچانا تیرا کام ہے. بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا, اسے تخت مصر پہ بٹھانا تیرا کام ہے. تیرے در پہ آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے.
جب تک انسان یہ عقیدہ نہ بنا لے، یاد کرنا جتنے مرضی حج کر لے، جتنے مرضی عمرے کر لے، اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میری بگڑیاں اللہ بناتا ہے، میری مشکلیں اللہ ٹالتا ہے، اللہ ہی کے کرم سے، اس کے فضل سے ساری باتیں ہوتی ہیں، جب تک بندہ یہ عقیدہ نہ بنا لے، پھر یاد رکھنا یہ ایسا بڑا جرم، ایسا بڑا گناہ ہے، یہ جب کرتا ہے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر کے ذکر کر کے فرمایا اگر یہ بھی جاؤ گھر میں سورہ نام پڑھ لینا، اور میں اگر یہ میرے 18 نبی ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی ختم کر دیتا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کا بندہ بن جا، اس کی عبادت کی طرف آ جا، اس گناہ سے بھی معافی مانگ۔ زیادتیاں جو کی جاتی ہیں اور جب بندہ نادم ہو جاتا ہے، ندامت کا صلہ رب کتنا عطا کرتا ہے۔ پوچھ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، غزوہ تبوک سے واپسی پہ جب واپس آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین نے آ کے اپنے عذر پیش کر دیے۔ اب کعب بھی آیا، جبکہ اللہ کے نبی کی عادت مبارک تھی، واپس آ کے مسجد میں 2 رکعتیں نماز پڑھتے پھر بیٹھ جاتے۔ لوگ اپنے عذر پیش کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ کعب بھی آئے، آ کے سچ بتا دیا۔ فرمایا کعب کیا تیرے پاس سواری نہیں تھی؟ فرمایا اللہ کے نبی ایک نہیں، میرے پاس تو 2 سواریاں تھی، اتنی میری تیاری، میں نے سستی کر لی۔ جتنا ہم کہتے ہیں نا 5 منٹ پڑے ہیں جماعت میں مل ہی جائیں گے، 5 منٹ وہ 5ویں منٹ میں دوڑ کے جب واش روم میں جاتا نا تو شیطان اس کو 10 منٹ وہاں بٹھاتا ہے، اٹھ کے چلنے لگتا ہے، پھر کوئی گڑبڑ محسوس ہوتی نہ بھی ہو تو وہ روکتا ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اذان کی آواز آتی ہے، امی جی عائشہ فرماتی ہیں آپ ایسے اٹھتے جیسے کوئی ہمارے ساتھ کوئی تعارف نہیں ہے، ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو یہ سستی جو تھی، پر میں اس کی وجہ سے رہ گیا، میں نے کہا میں کل جاؤں گا، کل کرتے کرتے وہ وقت نکل گیا۔ اب یہ بات کر کے نہ چلے گئے، لوگ ملے کہنے لگے کعب تو اتنی اچھی زبان بولتا ہے یار، تو نے باتیں کر کے چھوٹ جانا تھا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کسی اور نے بھی اس طرح کی بات کی ہے؟ پر میں 2 اور ہیں، ایک ہلال بن امیہ اور دوسرے مرارہ بن ربیع، یہ ہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں مجھے حوصلہ ہو گیا، منافقین تو کہہ رہے تھے، پہلے دل کر رہا تھا واپس جاؤں، پھر میں نے کہا نہیں یار۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگا دی کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ 40 دن تک ایسی معاملہ چلتا رہا، اور معاملہ چلتا بھی اس انداز سے تھا۔ فرمایا میں آ کر کے سلام کہتا، مجھے میرے سلام کا اونچی جواب نہ ملتا، میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتا کہ اللہ کے نبی میرے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ میں پھر دیکھتا، روتا بھی اپنے آپ میں۔ جب میں نماز پڑھتا تو اللہ کے نبی مجھے دیکھتے، آپ کی محبت بھی کعب کے ساتھ تھے، اور جب میں دیکھتا آپ اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے۔ اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ وہ غسان کے بادشاہ کی بات بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ پھر کہا میں ابو قتادہ اپنے کزن کے باغیچے میں چلا گیا چھلانگ لگا کے پیچھے سے، لیکن اس نے بھی میرے سے کلام نہ کیا۔ میں واپس آیا، میں روتا رہا، اللہ
سے معافیاں مانگتا رہا، پھر آج 50 دن ہونے لگے، اس سے پہلے 10 دن جو گزرے فرمایا بیوی پہ بھی پابندی لگی کہ کلام نہیں کیا جائے گا۔ کعب رو رو کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، آخر رب راضی ہوا اپنے گھر کے چھت کے اوپر تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب میری توبہ کا اعلان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلایا، زبیر بن عوام گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوڑاتے ہیں گھوڑا، ایک جبل سلا پہ بندہ چڑھا، اس نے اعلان کیا اے کعب تیری توبہ کا اعلان ہو گیا۔ فرمایا جب اس کی آواز میرے تک سب سے پہلے پہنچی، میں نے اپنا وہی جبہ اتار کے ان کو دے دیا، اور جب میں اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے آیا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آتے ہیں، مجھے گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کائنات کے امام سے پوچھا اللہ کے نبی یہ توبہ کی اعلان جو ہے برات کا آپ کی طرف سے ہے یا میرے رب نے بھی میرے بارے میں کچھ نازل کیا؟ فرمایا قرآن نازل ہوا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا والی آیات، سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے جرم ہو بندہ نادم ہو رب معافی کا اعلان کر دیتا ہے، لیکن جرم کر کے اگر بندہ معافی نہیں مانگتا تو پھر دیکھ لینا اللہ کے بندے کتنا بھی بڑا اونچا کیوں نہ ہو، سردار ہی کیوں نہ ہو، رکھ رکھاؤ والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی وقت نہیں بلکہ قیامت تک دنیا کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی اس وقت اس دور کا بڑا سردار تھا، بندے بھی تھے، سب ساتھ تھے، لیکن جرم پہ اٹکا رہا، جرم پہ اڑا رہا، میرے اللہ نے سب کے لیے اس کو پھر عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان جو ہے نا، ہمارا ایمان جو ہے نا، اگر ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ جو میں نے غلطی کی ہے، کسی بھائی کا حق کھایا ہے، بہن کا حق کھایا ہے، رشتہ دار کا حق کھایا ہے، اگر میرا اور آپ کا ایمان آپ کو مجبور نہیں کرتا نا، تو پھر یہ سمجھ لینا میرے بھائیوں ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں واقعی ہم لوگ دکھ والے لوگ، غلطیاں کرنے والے لوگ، پریشان رہنے والے لوگ، لیکن وہ مالک کا دربار ایسا ہے جب ہم اپنی پریشانیاں لے کے آتے ہیں نا تو پھر وہ مالک ہماری پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے۔ یہ بچے نے لکھا ہے جی 8 سال کے بعد آج مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے ویسے ہی 8 سال کا لگ رہا ہے، اور فرمائش بڑی پیاری کی، کہتا ہے جی یہ ضرور سنا دینا، کر دے کرم ربا دکھڑے نے لکھاں، مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں، کر دے کرم ربا دکھڑے نے لکھاں، ماریا مصیبتاں دا کیریا نصیب دا، دکھ کوئی سندا نہیں میرے جے غریب دا، تیری مرضی نال ہساں تیری مرضی نال رواں تیری مرضی نال ہساں، کر دے کرم ربا دکھڑے نے لکھاں، ساڈے تے احسان حمید و مجید دا، امتی بنایا سانو اپنے حبیب دا، ہور بھی نے نعمتاں پر کیڑی کیڑی دساں، میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں، کر دے کرم ربا دکھڑے نے لکھاں۔ ہم تو اللہ تجھے ہی کہہ سکتے ہیں اللہ جی جرم بہت ہیں، غلطیاں بہت ہیں، اور اگر میں اپنے جرم لے کر کے آتا ہوں تو مجھے بھی ابو طویل الکندری کی بات یاد آتی ہے، جس نے آ کر کے کہا تھا اللہ کے نبی اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے میرے جرم اتنے ہیں
زمین سے لے کے آسمان تک، فرمایا سب معاف ہو جائے گا۔ فرمایا این فجراتی و غدراتی، اللہ میں اپنے جرم، اپنی بدکاریاں، اپنی زیادتیاں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ رب مجھے معاف کر دے گا۔ فرمایا ہاں میرا رب ان سب کو معاف کر دے گا۔ پھر سلفی صاحب کہنا پڑتا ہے نا، اے باندے میرے کول انبار اللہ، میرے کول اے باندے انبار اللہ، تیری ذات ستار غفار اللہ، تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو توے، میرے جیاں آسی کیوں بے آس ہوئے، میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا، تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا۔ میں تو اللہ سے پھر یہ دعا کرتا ہوں، اللہ ہر ٹائم تیرے کولوں کراں میں دعاواں، حشر نو میں حسدا با جنت نو جاواں، تے حشر دے دیاڑے سختی نہ آوے، جام ساکی کوثر بھر بھر پلاوے۔ یہ ہماری دعائیں ہیں اللہ، یہ ہماری التجائیں ہیں، ہم تجھے کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نادم ہو کے اپنے ایمان کو اونچا کر کے نادم ہوں گے تو پھر جرم مٹ جاتے ہیں۔ رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تانا نہیں دیتا کہ آج تک تو کہاں تھا، اتنی زندگی کہاں گزار کے آیا ہے۔ اور یہ چیز سیکھیے، یہ چیز سیکھیے، معافی مانگنا بھی اور معاف کرنا بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے اللہ سے معافی مانگنا، ایک ہے اپنے بھائیوں کو کیا کرنا، معاف کرنا۔ لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ غصہ نہیں کرنا بلکہ معافی کا اعلان کرنا ہے تاکہ اگلا آپ کی طرف راغب ہو جائے، اگلا آپ کی طرف۔ یہ ہمارے نبی کی صفت ہے، قرآن نے اسے بیان کیا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ زور سے بولے، ایک دفعہ اور بولیں، میرے نبی نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ معاف کیا نا۔ غزوہ حنین کے قیدی لائے گئے، قیدیوں میں ایک بی بی ہے، وہ آگے صحابہ سے کہتی ہے کہ بھئی میں نے آپ کے نبی سے ملنا ہے، میں نے آپ کے نبی سے ملنا ہے۔ فرمانے لگے یہ عورت غیر مذہب کی عورت ہے، نبی سے ملنا چاہتی ہے، فرمایا مجھے ایک دفعہ لے جاؤ، قریب لے جاؤ۔ جب وہ آ گئی نبی علیہ السلام سے جب اس نے تعارف کرایا نا اور کہا کہ میرے سارے خاندان کے لوگوں کو آپ کے فوجی جو ہیں قیدی بنا کے لے آئے ہیں، جب اس نے تعارف کرایا، اپنا یہ نشان دکھایا نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دندی کاٹی تھی تو دکھایا نا، تعارف کرایا، تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ اور اس مسجد کے بنانے والوں میں امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوا کرتے تھے، یاد ہے گجر چوک والوں یا بھول گئے وہ پرانے ہیں جی؟ یاد ہے نا یا بھول گئے؟ امین صاحب کہتے تھے حضرت مجھے انہوں نے کئی پروگراموں میں بلایا، لیکن کہتے یہ آپ نے ضرور سنانا ہے، جس طرح سلفی صاحب میرے کان چ کہہ کے گئے سن نا، یہی کہہ کے گئے سن۔ سلفی صاحب بھی میرے کان میں یہی بول کے گئے تھے، تعارف کرایا اپنا،
سن وے ویرا تے بدر منیرا تے عالم دیاں سرداراں میں تیری بھین رضائی تے تو میں ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں دائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں ساں تینوں چاندی نال محبت چاندی تینوں تے سارا دن کھڈاندی تو اج ہویا پیر جگاں دا تے پایا نام اچیرا فوجیاں تیریاں پکڑ لیاندہ اج کنب قبیلہ میرا اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم روئے تے رب دے نبی سوارے تے موڈیاں اتوں چادر لاگے پاک رسول الہی ہیٹھ وچائی شیمہ تائیں تے ادبا نال بٹھائی ویکھ صحابہ نفرت کی تھی غیر مذہب دی مائی چادر پاک مزمل والی کیوں ایسے دیٹھ بچائی تے نبی کے نہ نفرت کرو جے اللہ تور لے آندی اے ہے میری بھین رضائی جو منو رہی کھڈاندی تے حکم دیتا صحابہ تائیں تے رب دے نبی سہارے ادب و احترام و شیمہ پاروں تے چھڑ دیو قیدی سارے وہاں سبحان اللہ جس ویلے سونے نے حکم سنایا بھین شیمہ دیاں قیدیاں سن کے تے کلمہ بول سنایا میرے نبی نے رضائی بہن کا کتنا احترام کیا ہم تو سگی بہن کا اکرام نہیں کرتے اسے چھوڑ دیتے ہیں میرے نبی نے یہ ثابت کر دیا ماں کا مقام رکھنا یاد بہن کا مقام یاد رکھنا بیٹی کا مقام یاد رکھنا اور اگر پھر بھی کوئی بندہ نہیں سمجھتا تو پھر میرے بھائی آپ نے میں نے جس کا کلمہ پڑھا اس کا آپ نے اور میں نے کیا حق ادا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو معاف کر دیا حالانکہ قیدی وہ تھے بنو حوازن کے لوگ وہ تھے جنہوں نے میرے نبی پہ تیر برسائے تھے صحابہ زخمی ہوئے بلکہ لوگ دوڑ گئے اس موقع پہ اللہ کے نبی کھڑے تھے اعلان کر رہے تھے انا النبی لا کاذب انا النبی لا کاذب ان میں سے بھی جو سامنے آئے میرے
میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی معاف کرنا یہ تو بڑا لا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ زمین والوں کو معاف کریں گے، رحمان آپ کو معاف کرے گا، رحمان آپ کو معاف کرے گا۔ اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اگر رمضان اور قرآن نے اور قرآن نے آپ کو یہ راستہ نہیں دیا نا، پھر یاد رکھنا اس سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی نا، تو پھر اس نے کہا تھا زمین جنبش آسمان جنبش پر گل محمد نہ جنبش۔ ہیں جی خدا را اپنے آپ کو گل خان نہ بناؤ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندے آج و انکساری والے، تبدیل ہونے والے، قرآن کے سامنے اپنے آپ کو نیچے لے آؤ۔ کبھی کبھی نا آپس میں رہتے ہوئے نا، آخری باتیں کر رہا ہوں ایک دو، رہتے ہوئے اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہم لوگوں نے ایک بات سمجھی ہوئی ہے، کوئی کسی کے پاس چلا جائے نا تو آگے کہتے یار اس کی تو عادت ہی بن گئی ہے، روز ہی ٹریا رہتا ہے۔ ایسے نہیں کہنا، ایسے کبھی نہیں کہنا۔ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو ایسے نہ کہنا۔ اگر کسی کی کوئی غرض اڑ جائے نا، اگر آپ نکال نہیں سکتے نا تو میرا رب ضرور نکال۔ غرض اس کی پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ بات بندے کو یاد رہتی ہے کہ فلاں موقع پہ نا یہ بات کسی نے کی تھی۔ سلفی صاحب یہ بات ذرا سمجھنے کی، کسی نے کہا تھا نا کہ بلبل جو ہے نا باغیچے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، بلبل نا پتہ نہیں مذکر کے مؤنث سے روڑا ہی چلیا جا رہا ہے یار، تو جو تھا نا سیاد اس نے اس کو پتھر مارا اور وہ اڑ گئی ہے جی۔ تو پھر کسی نے کہا تھا، ہماری بات اس پہ ختم ہو جائے، کسی نے کہا تھا، پھر زبان حال سے اس نے کہا تھا لیوی دشت وچ جا کے کراں گی گزر میں تے ہن نہیں میں ایتھے سیاد رہندی باغ وچ ہوندا احسان تیرا گو قید رہندی یا آزاد رہندی تے پتھر مار کے مینوں اڑام دو نہ چاہے خوش ہوندی یا برباد ہوندی غرد کسے دی لوگو اڑ دی نہیں ویلا لنگ جاندا گل یاد رہندی۔ سمجھ آئی؟ ویلا لنگ جاندا ٹائم لنگ جاندا گل یاد رہندی۔ بس یہ بات بھی پلے باندھ، اور آئندہ سے نا پتہ چلے کہ یہ رمضان گزرا تھا، یا ہم نے تراویحیں بھی پڑھی تھی، ہم نے قرآن بھی سنا تھا، اپنے دل صاف کر کے بھائیوں کے ساتھ جتنے بھی بھائی ہیں پیار اور محبت والی زندگی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، اور سلفی صاحب اور آپ احباب جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے انہوں بند کر دیا۔